السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث سلیم۔ ناظرین، بڑے عرصے سے ہم یہ جتنے بھی یوٹیوبرز تھے، جتنے بھی جو انڈیپینڈنٹ سٹیزن جرنلسٹ ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے حکومت کو قانون سازی کرنی چاہیے، اور اب حکومت نے قانون سازی کر دی ہے اور اس کے لیے حکومت نے اپنے رولز، اپنا جو مسودہ ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور بڑا زبردست قسم کا مسودہ جاری کیا ہے۔ لیکن اس سارے مسودے کے آنے کے بعد اور آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پر ایک بحران، ایک ایسے ہلچل مچ جائے گی، شور شرابہ ہوگا، اور حکومت پر تنقید کی جا رہی ہوگی کہ یہ حکومت جو ہے سوشل میڈیا پر پابندیاں لگانے جا رہی ہے، یا پھر یہ ہے کہ آزادی رائے کو دبانے جا رہی ہے، یا اور جتنے بھی ٹرمز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 36 خواتین کا ٹولہ ہے، اور یہ کچھ نام نہاد جرنلسٹ ہیں جو سینئر جرنلسٹ بنتے ہیں، لیکن وہ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس وقت حکومت نے بڑا زبردست سوشل میڈیا کے لیے ایک ریگولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے مسودہ تیار کیا ہے، کابینہ میں وہ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر ارسلان خالد صاحب جو ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے جو فوکل پرسن ہے، انہوں نے اس کی ابھی تصدیق نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے، مزید بھی ڈسکس کیا جائے گا، لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہم تک رپورٹس پہنچی ہیں، اس کا مسودہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اور آئندہ چند روز میں جو وزارت آئی ٹی ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی کر دے گی۔ لیکن اس مسودے کے جو اس رولز ہیں، وہ رولز ہیں کیا، وہ مسودہ ہے کیا، اس کے اندر کیا باتیں ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو پریشان کریں گی، جو حکومت پر تنقید کر رہے ہوں گے اور حکومت کو کہیں گے کہ یہ جو پابندیاں یہ فوراً ہٹائی جائیں۔ لیکن ہم نے رولز جو ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور فرداً اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ ضروری کیوں ہے۔ وہ ضروری اس لیے ہے کہ اس وقت پاکستان میں جتنی بھی سوشل میڈیا کے تھرو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یا پھر پاکستان کی فوج کے حوالے سے بڑے جو ہے وہ ایک قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی یہ بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت مذہبی منافرت جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو روکنے کے لیے بھی یہ مسودہ جو ہے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ اس کا ہم جو رولز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ہیں کیا کیا۔ جو اس کا نام تھا، پہلے ایک تھا آن لائن ہارم ٹو پرسن رولز تھا، یہ اس کا نیا نام جو ہے ریموول اینڈ بلاکنگ ان لا فل آن لائن کنٹینٹ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو رولز ہیں، اسلام، دفاع پاکستان، پبلک آرڈر بارے غلط معلومات، اغلاق باختہ اور فحش مواد پر پابندی عائد کی جائے گی سوشل میڈیا پر۔ بتائیں اس میں تو میرے خیال سے یہ سب باتیں کلیئر ہیں۔ اسلام، دفاع پاکستان پبلک آرڈر کے بارے میں، اور فحش جو چیزیں ہیں اس پہ پابندی لگانی چاہیے، اس میں حق میں ہیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا کمپنیاں ہیں، پاکستان کے وقار، سلامتی و دفاع کے خلاف مواد ختم کرنے کی پابند ہوں گی۔ اس کے بعد مذہب، توہین رسالت، حکومتی احکامات مخالف مواد پر بھی پابندی ہوگی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں یا سروس پرووائڈر کمیونٹی گائیڈ لائنز تشکیل دیں گی۔ شتر بے مہار جو ہے یہ نہیں پھریں گی۔ گائیڈ لائنز میں یوزرز کو مواد کی اپلوڈنگ سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ کسی دوسرے شخص سے متعلق منفی رجحان کا کوئی مواد اپلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو رولز پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پر بڑی جو ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے لگائی گئی ہیں پابندی وغیرہ، جو حکومت کرنے جا رہی ہے، جو ان کا قوانین ہے۔ اس کے بعد دوسروں کی نجی زندگی کو متاثر کرنے والے مواد پر پابندی ہوگی۔ مذہب اور پاکستان کے ثقافتی اور اخلاقی اقدار کے مخالف مواد پر بھی پابندی ہوگی۔ بچوں کو متاثر کرنے والے مواد پر، ہر قسم کے مواد پر پابندی عائد کی جائے گی۔ کسی شخص کی نقل بنانے والے مواد پر بھی پابندی عائد کی جائے گی۔ دفاعی اداروں اور دفاع پاکستان مخالف مواد پر پابندی ہوگی۔ تشدد، نفرت انگیز مواد پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ٹویٹر اور گوگل پلس سمیت تمام کمپنیاں رولز کی پابند ہوں گی۔ 5 لاکھ سے زائد صارفین والی سوشل میڈیا کمپنیاں پی ٹی اے میں ان کی جو رجسٹریشن ہوگی وہ لازم قرار دی گئی ہے، جن کے 5 لاکھ سے زائد
جو ہیں صارفین جو ہوں گے۔ رولز کے نافذ ہونے کے بعد سوشل میڈیا کمپنیاں 9 ماہ میں پاکستان میں دفاتر قائم کرنے کی پابند ہوں گی۔ ان رولز کے بعد جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ٹک ٹاک ہے، یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، یہ پاکستان میں اپنا دفتر قائم کریں گی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں رولز لاگو ہونے کے بعد 3 ماہ کے اندر کوآرڈینیشن کی خاطر فوکل پرسن بھی مقرر کریں گی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں 18 ماہ میں ڈیٹا بیس سرور بھی پاکستان میں قائم کریں گی۔ سوشل میڈیا کمپنیاں جو فورمز پر جو اپنا آفیسر جو رابطے کے لیے مقرر کریں گی، انہیں پاکستان میں آفس بھی بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا فورمز اور سروسز پرووائڈر لائیو سٹریمنگ آن لائن میکنزم بھی تشکیل دیں گی۔ اس کے بعد انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت انگیز مواد، فحش اور تشدد کی لائیو سٹریمنگ پر پابندی عائد ہوگی۔ اس کے بعد جو میں نے جیسے بتایا کہ یہ وزارت آئی ٹی چند روز میں یہ جو رولز ہیں اس کے اطلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی۔ یہ بہرحال کابینہ میں ڈسکس بھی ہوا ہے، لیکن ناظرین ان رولز کا مطلب کیا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کو حکومت اپنے کنٹرول میں لانا چاہتی ہے یا آزادی اظہار رائے کو دبانا چاہتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو جب ملا کر دیکھا جائے تو اس میں ایک چیز ہمیں سامنے نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کچھ کافی ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ رائے بالکل قائم ہو چکی ہے اور بڑے ثبوت بھی ہیں کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور منظم پروپیگنڈا کے ذریعے وہ لوگوں کا ذہن جو ہے وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں، غلط خبریں پھیلا کر لوگوں میں ایک تو مایوسی پھیلاتے ہیں، دوسرا پاکستان کے جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف نفرت ابھارتے ہیں، اور یہ ایک پورا چین کے ساتھ ہوتا ہے، یہ پورا سرکل ہوتا ہے، اس کے لیے پورا منظم نیٹ ورک جو کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ جو جائز تنقید ہے وہ تو آپ کریں، لیکن آپ اس کے ساتھ جیسے آپ دیکھیں کہ نواز شریف ہے، اس کی تقریر پر پابندی لگ سکتی ہے اسی معاملے میں لیتے ہوئے کہ یہ جو بڑا پھدک رہے ہیں، بڑا شور مچا رہے ہیں، بڑا یہ گرج رہے ہیں کہ نواز شریف تو سوشل میڈیا پر آئے گا تو روک دکھائیں۔ اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک ایسے نہیں چل سکتا کہ جو مرضی جس کے منہ میں آئے وہ بولتا رہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کے بعد یہ چیزیں سامنے لے کر آنا بنتی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ فرقہ وارد اس وقت جو پھیلی ہے وہ اس لیے پھیلی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں میں اتنا نفرت پھیلا دی گئی، اتنی ہائپ کریٹ کر دی گئی کہ سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پھر سارے معاملے کو لے کر حکومت نے سوچا کہ بھائی یہ تو نفرت انگیز جو مواد ہے وہ اتنا تیزی کے ساتھ سپریڈ ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں پہنچ رہا ہوتا ہے، اس کو روکنے والا بھی کوئی ہے؟ لوگ کافر کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لوگ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو یوں سمجھ لیں کہ ایک فتنہ پورا پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو روکنے کے لیے حکومت نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس میں میرا نہیں خیال کوئی غلط بات ہے۔ جو دیکھیں دفاع پاکستان یا وطن عزیز کی فوج کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ میرا تو یہ ماننا ہے آپ جائز تنقید کریں، لیکن آپ کسی کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اگر تنقید کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہم اپنے ملک کے اداروں کو کمزور تو نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی کوئی اور ہوئے گا۔ ہم بھی دیکھیں سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ہم یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں، ہم کوئی برا کام نہیں کرتے، ہم ریاست کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، ہم ایسی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں کہ جس سے ہماری پکڑ ہو سکے، ہم بالکل کلین چٹ ہیں۔ ہمیں ہمارا جو ہے پورا چیز چھان بین کی جا سکتی ہے کہ ہم نے کسی سے کیا پیسے لے ہوئے ہیں یا ہم نے کسی سے بارگیننگ کی ہوئی ہے یا ہم کسی سے رابطے میں ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس وقت موجودہ سیناریو میں بہت ضروری تھا، کیونکہ مذہبی انتہا پسندی بھی سوشل میڈیا کے تھرو پھیل رہی تھی، فوج کے خلاف منظم پروپیگنڈا ہو رہا تھا، حکومت کے خلاف منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس کے بعد جھوٹی خبریں دی جا رہی ہیں، اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، ہر کوئی جو ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ بات کر دیتا ہے، اس کے بعد اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں ہمیں ایک تباہی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ تو حکومت نے یہ نیا جو قوانین ہیں یہ لے کر آ رہی ہے، بہت جلد اس میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، یہ جو میں نے بتائیں آپ کو، لیکن یہ جو رولز ہیں یہ 99% کنفرم ہے۔ اس میں 2-3 شکیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، کوئی شک نکالی جا سکتی ہے یا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر مزید کوئی ڈالی جا سکتی ہیں، بہرحال ہیں یہیں، اس کے اوپر ہی فوکس رہے گا اور وزارت آئی ٹی
چند دنوں میں جو ہے وہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی گئی، پھر آپ چیخیں سنیے گا۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔